حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. سامعین وقار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفیر عشق. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابرار سرور. آج کے گیسٹ ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالم نبیل، فاضل جلیل، شیخ الحدیث مفتی حسن رضا یلدرم صاحب سے ان سے بات کریں گے. آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ ہے اہل بیت کے فضائل. اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے مفتی صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، اہل بیت اطہار کے فضائل کے حوالے سے کچھ ہمارے گوش گزار کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے فضائل، اور پھر جس طرح محرم الحرام بھی ہے، امام علی مقام کی شہادت بھی ہے، تو اس حوالے سے کچھ تھوڑے سے فضائل گوش گزار بسم کریں. اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اس چینل پہ ہمیں گفتگو کا موقع دیا، اور آپ نے ایک اچھے موضوع پر ہمیں گفتگو کی جو ہے وہ دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت عطا، اس کاوش کو قبول کرے. آمین. دیکھیں، اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہیں، ان کی فضیلت کا بیان جو ہے وہ ہم جیسے ناقص لوگ نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ اس شان کو بیان کیا جا سکتا ہے، لوگ کرتے آئے ہیں صدیوں سے. مسلمان نسل در نسل قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اہل بیت طہار کی شان کو بیان کرتے ہیں. آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو سورہ کاف کے اندر ایک واقعہ ملے گا، بڑا معروف واقعہ ہے، جس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک سفر پر نکلے تھے. تو وہاں پہ ایک بستی آئی، جس بستی والے نے ان کی دعوت نہیں کی، ان کو میزبانی نہیں کی، کھانا پانی نہیں پوچھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس گاؤں کے باہر ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، اس دیوار کو تعمیر کیا. آپ جانتے ہیں کیوں تعمیر کیا؟ جی کہ جی. وہ جو ہے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا. اور اس کے نیچے خزانہ تھا، اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے حکم دیا گیا. جی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کان ابوہما صالحا، ان کا ایک باپ جو ہے وہ نیک تھا. مفسرین کے مطابق وہ 7ویں یا 8ویں پشت میں وہ ان کا نیک والد یا دادا تھا. تو قرآن کریم کی اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب بنی اسرائیلی ولی کے جو خاندان ہے، جو اس کے نسل سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، اس کو 7ویں پشت میں بھی اس کا فیضان مل رہا ہے، اور اس کی برکت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے. ایک وقت کے نبی کو اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ نبوت کا قول اور ولایت کے قول دونوں موجود ہیں. اس میں تو اختلاف ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اتفاقی چیز ہے. جی. ان 2 ہستیوں کو حکم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دیوار کو کیا کیا ہے؟ مضبوط کیا، اس کی حفاظت کی. تو جب بنی اسرائیل کے ایک ولی کی اولاد کی اتنی شان ہے، تو جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المعصومین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی اولاد، ان کی اہل بیت طہار کی کیا شان ہوگی. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اہل بیت کی شان کو بیان کیا گیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ طہارت اور پاکیزگی ہے اللہ نے جو ان کو عطا فرمائی ہے کہ ان سے ہر قسم کی گناہ کی آلودگی کو، ہر قسم کی نجاست کو، ہر قسم کی جو ہے وہ ناپاکی کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی. ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان بریلوی کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب. انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی ان آیات کو اور احادیث کو اپنے اشعار میں پرویا ہے کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. یہ اہل بیت کی تو بڑی شان مقام ہے. جو اہل بیت کے مدح خان ہیں، ان کی تعریف کرنے والے ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ اللہ نے جو جنت کے باغات بنائے ہیں وہ ان کے لیے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے رہے. اللہ اکبر. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت.
مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، اللہ ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کا کیا مقام اور کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی شان بیان کی، ان کے مقام کو بیان کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم یہ جو جدا جدا الگ نام لیتے ہیں پہچان کے لیے لیتے ہیں، ورنہ جب ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کی بڑی فضیلت ہے، حضرات صحابہ کرام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر جتنے بھی ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ نمونہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایمان لانا ہے تو اس طرح لے کرو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ جی جی تو اہل بیت اطہار سارے کے سارے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ حضور علیہ السلام صحابیت کی جو تعریف ہے اہل بیت اطہار پر آتی ہے۔ بے شک یہ لغوی طور پر یا اصطلاحی طور پر ہم فرق کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہے اور اہل یہ بیت صحابہ یہ ہیں، صحابہ ہیں، ورنہ صحابہ کرام کے اندر اہل بیت اطہار شامل ہے، بے شک اور صحابہ کرام کے وہ جملہ فضائل جو قرآن پاک میں موجود ہیں یا احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، ان کی اولین مصداق یہ اہل بیت اطہار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں سمجھیں کہ اہل بیت اطہار وہ ہیں جو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایمان لے کر آنا ہے تو ایسا لے کرو جیسا یہ لے کر آئے، عمل کرنا ہے تو ایسا کرو جیسا یہ کر رہے ہیں۔ ان کی زکوٰۃ، ان کا حج، ان کی عبادت، ان کے اتوار، ان کا ایمان۔ تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ایمان کو مثال بنایا گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ لہذا ایک تو یہ جداگانہ جو نظام بنایا جا رہا ہے کہ بھئی نہیں جی اگر اہل بیت اطہار کی شان بیان ہو رہی ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں مطالبہ کیا جائے کہ ان کی شان کیوں نہیں بیان ہو رہی، یا اگر صحابہ کی ہو رہی ہے تو اہل بیت کے مطالبہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک دوسرے کی تعریف جو ہے، یعنی ایک گروہ کی تعریف دوسرے کی مذمت کو لازم نہیں آتی۔ بے شک تو یہ ایک تو فرق نہیں، آپ دیکھیں گے یہ احادیث پڑھیں آپ، اہل بیت اطہار کی شان کے اندر جتنی روایات ہیں اکثر وہ امہات المومنین سے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہیں، سیدہ ام سلمہ سے ہیں، اور صحابہ کرام سے روایات ہیں، خلفائے راشدین، اور اسی طرح جو صحابہ کرام کی شان میں وہ اہل بیت روایات ہیں ان میں حضرت علی سے روایتیں، حضرت امام حسن سے روایتیں۔ بے شک تو اہل بیت اطہار وہ ہیں جنہوں نے گھر سے نبی علیہ السلام کے دین کو سیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات کو امت کے ذریعے پہنچایا۔ تو یہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ان کی شان، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ اہل بیت ہیں۔ امام حسن امام حسین خصوصیت کے ساتھ ہیں کہ خطبہ دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کے ساتھ پیار کیا۔ اللہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ بے شک کون سا ایسا انسان ہے جس کو اپنے نواسوں سے یا اپنی بچوں سے اپنی اولاد سے پیار نہ ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا، ان کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائیں، ان کی شہادت کی پہلے خبریں دی، ان کی عظمت کو پہلے بیان کیا، امت کو بیان کر کے گئے کہ یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے جنت کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ حسین ہے، یہ مجھ سے ہے، یہ میں اس سے ہوں، یعنی مجھے اس سے محبت ہے کہ میں اس سے ہوں، اور یہ محبت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جن کے لیے سجدہ طویل فرماتے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار جو ہیں دیکھیں وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی، خصوصاً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے کہ بھئی ایک ایسا بندہ جو مسلط ہو گیا ہے مسلمانوں پر، جو نماز نہیں پڑھتا، جو بے حیائی کے کام کرتا ہے، جو گانے سنتا ہے، جو ناچ گانا دیکھتا ہے، یعنی نافرمانی والے کام کرتا ہے۔ امام المقام کا یزید کے ساتھ تو کوئی کسی قسم کا ذاتی مسئلہ تو تھا نہیں، بالکل وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ اگر سرپرست مسلمانوں کا، دیکھو نا، خیر کثیر ہو، بہت زیادہ خیر ہو تو شر تھوڑا سا بھی داخل ہو تو اس کو بند کیا جائے گا۔ بے شک تو اگر ایک بندہ خلیفہ کی سیٹ پر، بادشاہت کی سیٹ پر، مسلمانوں کی سرپرستی کی سیٹ پر بھی وہ بیٹھ جائے اور اس کے اعمال ایسے ہوں کہ اسے دین کی پرواہ نہ ہو، سنت کا وہ تارک ہو، تو پہلی ذمہ داری ان کی بنتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو حضرت امام المقام نہ تو جنگ کرنے گئے، نہ حکومت کے اصول کے لیے، آپ سنت رسول کی حفاظت کے لیے گئے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی حفاظت، دین کی حفاظت کے لیے گئے۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ دین زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر سرکاری سطح پر اس طرح کے جیسے آج کل ہو رہا ہے، یعنی اب ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ سارے کام وہ کرتے ہیں، یعنی ساری فلم انڈسٹری،
سارے نافرمانی کے کام جن لوگوں کی وجہ سے چل رہے ہیں وہ وہی ہیں جو 10 دن یا 2 دن سوگ منا کے یا غم منا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا امام علی مقام تو ایک مقصد رکھتے تھے، ان کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان جب کربلا میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے خطبات موجود ہیں جیسا کہ آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے، انہوں نے خطبہ دیا کہ مجھے جانتے ہو، میں تمہارے سامنے ایک اپنا نمونہ دے کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اپنی زندگی کا نمونہ دے کے جا رہا ہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ میں نے کبھی بھی، یعنی یہ جب مسجد نبوی ان کے کنٹرول میں تھی امام علی مقام کے، بے شک، تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ حدیث کا درس ہو رہا ہے، وہاں پہ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، دین سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ اور جب یزید کے کنٹرول میں آتی ہے تو وہاں پہ گھوڑے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو آپ دیکھ لیں کہ اصل میں پیغام حسین کیا ہے؟ جی، وہ ہے دین کو سربلند کرنا۔ صحیح، امام علی مقام یہ آج جو یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ صرف رسم کی حد تک بنا دیا جائے، 10 دن آئے ہیں جی تو چلو ٹھیک ہے جی، اب پیچھے آپ کیا کر لیں، دیوار کالی کر لیں، اوپر کچھ خون شون لگا لیں یا کپڑا اٹھا لیں اور اس پر کیا کریں، تھوڑا سا خون لگا لیں اور اس کے سامنے لوگوں کو سامنے کر دیں گے یہ چادر ہے، یہ بی بی کی چادر ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب اپنے ہاتھ سے وہ بنا لیں۔ اب تو ہمیں وہ منظر، آپ کو آج کل تو یہ نیٹ کا زمانہ ہے، بے شک، لائیو مناظر آتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو کربلا سے لائیو مناظر۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس نے اٹھایا ہوا تھا کہ یہ امام حسین ہے، نعوذ باللہ، جی، اور ایک دوسرا بندہ گھوڑے پہ بیٹھا اس کے ساتھ یہ عباس ہیں، جی، جی، بالکل، یہ فلاں ہیں۔ اب کیا یہ توہین نہیں بے ہے؟ شک ہے، ساتھ میں دف بج رہے ہیں، بے ڈھول شک بج رہے ہے، ہیں۔ تو لہٰذا یہ قطن اس کے لیے نہیں امام علی مقام نے قربانی۔ اب تو ان میں جو سنجیدہ طبقہ ہے نا، ان حضرات میں بھی جو علماء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سارے کام جو یزید نے کیے تھے وہ ہم خود کر رہے وہ ہیں۔ ہم خود نیٹ کر پر رہے ہیں، ویڈیوز جی، موجود ہیں، آپ بالکل، دیکھ لیں۔ بالکل، تو وجہ کیا ہے؟ اصل میں جو مقصد تھا امام علی مقام کا، یزید ملعون کے ساتھ نہ تو امام علی مقام کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا، بے شک، نہ اس کے ساتھ کوئی خاندانی کوئی پرابلم تھا۔ یہ جو خاندانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی وہ بنو امیہ کا تھا، تو بنو امیہ میں تو صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت ابا، حضرت عثمان غنی، بے شک، عظیم مرتبہ صحابی تو بنو بے امیہ شک، سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ یزید کے والد ہیں، لیکن ان کی وجہ سے، یزید کی وجہ سے ان پر طعن یا لعنت نہیں کی بے جا شک، سکتی۔ بے شک، لہٰذا یہ جیلم سے آپ تو جانتے ہیں جو چیزیں آوازیں شوازیں اٹھتی ہیں اور جی، اٹھ رہی ہیں، ہم نے تو خیر اس پر کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ اگر علمی انداز سے کسی نے بات کرنی ہے جی، جی، تو قرآن کریم نے ان ہستیوں کی شان بیان کی، اور ان کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک لمحہ، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی امام علی مقام نے کبھی بھی سنت رسول کی مخالفت نہیں بے شک، کی۔ عبادت کا معاملہ ہو، سنت کا معاملہ ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا معاملہ ہو، امام علی مقام نے کبھی بھی اس سے رخ نہیں پھیرا ہے۔ بے شک، لہذا اصل جو مقصد ہے جس کے لیے انہوں نے جان دی ہے، جی، جی، وہ تو دینی اقدار ہیں جی، جی، جن کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو آج ہم کام سارے وہ کریں جی، جی، جو یزید کرتا رہا، اور نام زبان سے صرف کیا امام لیں۔ علی مقام کا صرف تو اس لیے یہ رسمن، آج ہاں جی، ہر چیز رسمن ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ میرے ساتھ ہے جی شیخ الحدیث مفتی حسن رضا یلدرم صاحب، آپ نے بہت ہی احسن انداز میں جناب امام علی مقام کے، اہل بیت اطہار کے فضائل بتائے، اور ساتھ میں پیغام کربلا کیا ہے اس پہ بھی روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تام اس طرح کروں گا کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔